السلام علیکم. محمد عزیز صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. 15 ستمبر 2024 اتوار کا دن ہے اور چیزیں بہت تیزی سے آگے جا رہی ہیں. دھوم دھڑکا کیا میں کہوں آپ کو، لیکن مسائل بہت ہیں، دکھاتے نہیں ہیں، پریشانیاں بہت ہیں. چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ دیکھ لیں، موجودہ حکومت میں دیکھ لیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں عدالتیں کل بھی اہم تھی، آج بھی اہم ہے اور آئندہ بھی اہم ہوگی. عدالتوں کا ایک میجر رول ہے جو اس سارے نظام کو بچا سکتا ہے. ورنہ حکومت نے تو فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اپنی ٹانگیں کاٹ دیں، بازو کاٹ دیں، تباہی و بربادی کی طرف چیزوں کو لے جائیں. یعنی جو کچھ یہ کرنا عوامی مسائل میں بتائیں ابھی تک کیا کیا ہے پچھلے 2.5 سالوں کے اندر. ماں سوائے ملک کی تباہی و بربادی ایک عام آدمی کی زندگی کے بارے میں سوچیں وہ کیا حال ہے. یہ میرے ہاتھ میں 4 صفحوں کا فیصلہ ہے. اس پہ کچھ چیزیں تو میں کر چکا ہوں، لیکن کچھ چیزیں میں نے آپ کے سامنے بتانی بہت ضروری ہیں. عمران خان کا معاملہ، ممکنہ ملٹری ٹرائل پہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے کیس میں کیا اہم پیش رفت ہوئی ہے. سعد اللہ بلوچ کی گمشدگی کا معاملہ کیا ہے. وزارت داخلہ نے بندش سے متعلق نوٹیفیکیشن واپس نہیں لیا، یہ پی ٹی اے کہہ رہی ہے. اور سب سے پہلے آپ کو یہ 4 صفحوں کا فیصلہ بہت ہی اہم ہے. 2 سی ایم اے ہیں، ایک 7540 ہے جو الیکشن کمیشن نے فائل کی، اور انہوں نے کہا کہ آرگنائزیشن سٹرکچر نہیں ہے اور کہ ایم پی اور ایم این اے کی اہلیت کے حوالے سے اور اس کی ایفیلیشن کے حوالے سے کیسے فیصلہ کیا جائے. اس کے جواب میں یہ 12 جولائی کے فیصلے کے بعد یہ فائل کی تھی انہوں نے، اور تحریک انصاف نے پھر 8139 سی ایم اے فائل کی، ڈاکومنٹ لگائے، کورسپونڈنٹ لگائے، وہ سارا کچھ عدالت کے سامنے مٹیریل آیا اور عدالت نے تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے بڑی وضاحت کے ساتھ ایک چیز بڑی وضاحت دوں گی. یہ آئینی ترمیم جو ہے نا آپ، یعنی آرٹیکل 51 پہ عمل درآمد اور 106 کے حوالے سے ہے. سیکشن 66 یا 104 کا کوئی تعلق نہیں ہے سارے میں. سرٹیفکیٹ دیا ہے یا نہیں دیا، سرٹیفکیٹ ایک کلیئر کر دیا کہ منسٹیریل ایکٹ ہے، اور وہ کیسے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. جہاں تک بات ہے، کئی خط و کتابت کیے گئے، لکھا گیا، گور ایوب بیرسٹر گور کا نام چیئرمین لکھا گیا، آپ نے لکھ دیا، اور یہ ایک منسٹیریل ایکٹ ہے جناب. وہ ڈیکلریشن دینی ہے یا نہیں دینی، بس ایک پارٹی ایفیلیشن آ گئی، اور اس میں سے آج تک کسی بندے نے پارٹی کے اندر سے کوئی اعتراض، میں پھر کہتا ہوں کسی نے اعتراض نہیں اٹھایا. جسٹس امین الدین صاحب نے آپ نے کہا کہ جناب وہ 80 لوگوں کو سنا، بھئی 80 لوگوں میں سے کسی نے اعتراض اٹھایا نہیں، اعتراض اٹھایا. تو اس لیے یہ باتیں کہنا جو ہے غیر ضروری ہیں. 11 ججز نے کہہ دیا تھا کہ سمبل نہیں لیا جا سکتا، لیکن ایک جو بڑی واضح کہی ہے، ڈیفیکٹو یا ڈیجورے کا اپنا پرنسپل کو سامنے آپ اگر رکھ کر دیکھ لیں، جو لسٹ کے بارے میں کہا یہ منسٹیریل ایکٹ ہے. The list required to be issued by commission term of paragraph 8 read with paragraph 10 of the short order is nothing more than a ministerial act for the information and convenience of all concerned and has no substantive effect. اس کا کوئی اطلاق نہیں ہوگا. Nonetheless, the continued failure of and refusal of the commission of to perform its legal binding obligation may, as noted, have consequences. This obligation must be discharged. اس کے فوراً بعد میں نے وہ بیک گراؤنڈ ایک ڈیسیژن چل رہا ہے، پھر اب میں نے سپریم کورٹ کو الیکشن کمیشن کو فوری طور پر میں نے خط لکھ دیا. میں نے دیر نہیں کی، میں نے فوری طور پر خط لکھ دیا. وہ ای میل ریسیو ہو گئی ہے الیکشن کمیشن کو کہ فورتھ ود اس پہ عمل درآمد کرنا ہے. آپ کوئی نہیں، الیکشن کمیشن کا کیا کام ہے؟ یہ کون ہے جو آئین کے آرٹیکل 51 کی انفورسمنٹ عمل درآمد اور 106 پہ عمل درآمد روک دے؟ کوئی تعلق نہیں ہے ان کا اس حوالے سے. لیکن جو کچھ ہو رہا ہے یہ زیادتی ہے، اور الیکشن کمیشن اپنا فیلیور نظر آ رہا ہے. کئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ آئینی ادارہ ہے. میں نے ٹی وی پروگرام سب میں نے کہا آئینی ادارہ ہے. میں نے کہا وہ تو اٹارنی جنرل بھی ہے، ایڈوکیٹ جنرل آئین میں لکھا ہوا ہے، آڈیٹر جنرل بھی ہے، وزیر اعظم بھی لکھا ہوا ہے، صدر پاکستان بھی لکھا ہوا ہے. تو کس نے کہہ دیا آپ کو کہ اس بات پہ اگر آئینی عہدہ ہے تو آئینی عہدہ؟ یوسف اللہ گیلانی کو میں نے ڈسکوالیفائی کرایا تھا، آپ کو یاد ہو، رپورٹڈ ججمنٹ ہے، توہین عدالت ہوئی تھی. تو آئین کی تشریح کرنا یہ ہماری عدالتوں کا کام ہے. تشریح آلریڈی کر چکی ہے اور اس فیصلے میں کوئی بہام نہیں. میں بڑا کلیئرٹی کے ساتھ، کوئی بہام نہیں ہے. اور اگر اب بھی عمل درآمد نہ کیا تو پھر توہین عدالت کی درخواست تو پھر دائر ہوگی، اور ہم توہین عدالت کی درخواست پھر دائر کریں گے. اور انشاءاللہ العزیز کیا اس کا نقطہ نظر نکلتا ہے، کیا نتیجہ نکلتا ہے، وہ تو بعد کی باتیں ہیں. لیکن توہین عدالت کمٹ ہو چکی ہے، الیکشن کمیشن نے توہین کر چکا ہے، اور 5 ممبران کی جو نوکری ہے وہ سٹیک پہ آپ کہہ سکتے ہیں. یعنی
آج آپ شروع ہوتا ہے شو کاز ملتا ہے تو جواب ان کے پاس کوئی نہیں ہے، اور توہین عدالت میں سیدھے سیدھے یہ ہٹا دیے جائیں گے، ہٹ جائیں گے، اور تاریخ لکھی جانی چاہیے اس مان، اور توہین عدالت کی کارروائی ہونی چاہیے۔ کوشش کروں گا میں مختلف درخواستیں میں دائر کروں گا۔ سب سے پہلے جو ہے نا، اور اضافی دستاویز جمع کرانے کی متفرق درخواست دائر کر دی ہے۔ ڈان، ایکسپریس ٹریبیون، جیو 94 24 نیوز کی کاپیاں جمع کرانے کی درخواست دائر کی ہے۔ خبریں ڈی جی آئی ایس پی آر وفاقی صوبائی حکومتوں کے بیانات سے متعلق ہے۔ ویب سائٹ پر چھپنے والی خبروں کو ریکارڈ کا حصہ بنانے کی اجازت دی جائے۔ اڈیالہ جیل میں عمران خان جو ہے نا صحافی سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہا جب تک آزادی کی جنگ ہوتی ہے تو قربانیاں دینا پڑتی ہیں، جمہوریت کا قتل عام ہو رہا ہے، میں جان کی قربانی کے لیے تیار ہوں، کسی غلامی قبول نہیں کروں گا۔ یہ ملک مکمل طور پر قوم کو غلام بنانے جا رہے ہیں، اور اسپیکر کی مرضی کے بغیر پارلیمنٹ سے لوگوں کو کیسے اٹھایا جا سکتا ہے؟ آج جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے کل ان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ سوال کیا آپ کے دور میں پارلیمنٹ پولیس داخل کرانا کہا پارلیمنٹ عاجز کا مجھے معلوم نہیں، لیکن پارلیمنٹ سے آج تک کسی کو نہیں اٹھایا۔ سابق وزیر اعظم نے یہ بھی کہا عمران خان صاحب نے کہ شہباز شریف کو منی لانڈرنگ کیس میں سزا ہونے والی تھی۔ سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے ان کو بچایا۔ شہباز شریف کا منی لانڈرنگ کا ثابت شدہ کیس ہے، یہ بات تو ایک حقیقت ہے کہ منی لانڈرنگ واقعی تھی۔ منی لانڈرنگ کے کیس کے علاوہ شہباز شریف اور اسحاق پر ڈار پر اتنے پرانے کیسز تھے، مجھ پر FIR کاٹی گئی تو یہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کو بھی پڑھ کر سنا دیں۔ حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ پر عمل کرتے تو پاکستان میں کبھی معاشرہ نہ لگتا۔ کبھی بھی کچھ بھی ہو جائے 21 سپتمبر کا جلسہ لاہور میں کریں گے، اجازت دیں یا نہ دیں، جلسہ کرنا ہمارا بنیادی حق ہے۔ 1.5 سال سے ہمیں کوئی جلسہ نہیں کرنے دیا جا رہا۔ آگے چلتے ہیں۔ وفاقی حکومت ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی ہمدردانہ بنیادوں پر رہائی کی درخواست دائر کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور وزیر اعظم کے دورہ اقوام متحدہ کے دوران امریکی سامنے احکام کے سامنے بھی ڈاکٹر عافیہ کی رہائی اتنے عرصے سے رکھ لی آپ نے، اور کیا ہونا ہے؟ اٹارنی جنرل پاکستان نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو آگاہ کر دیا۔ سعد اللہ بلوچ وہ جو گمشدگی کا معاملہ ہے، NA 97 فیصلہ آباد سے مغویہ MNA کی اہلیہ کی جانب سے درخواست لاہور ہائی کورٹ میں دائر کر دی گئی ہے، اور جسٹس فاروق حیدر صاحب اس کیس کی سماعت کریں گے۔ پاکستان اور تمام متعلقہ اداروں کو فریق بنایا گیا ہے۔ اور آپ کو میں نے کہا تھا نا ٹویٹر میں نوٹیفیکیشن واپس نہیں لیا، وزارت داخلہ نے بندش سے متعلق نوٹیفیکیشن واپس نہیں لیا، یہ پاکستان ٹیلی کمیشن اتھارٹی نے کہہ دی ہے، اور ان کے وکیل جو ہے فیصل اڈی نے سندھ ہائی کورٹ میں نظر ثانی درخواست دائر کر دی ہے، جس میں عدالت سے حکم نامہ واپس لینے کی ترمیم کی استدعا کی گئی ہے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر لا PTA علی اکبر ساتو اور وکیل حسن امام نے حلف نامے جو ہے نا وہ عدالت کے اندر داخل کرا دیا۔ ڈپٹی ڈائریکٹر لا کا کہنا ہے کہ وزارت داخلہ نے بندش سے متعلق نوٹیفیکیشن واپس نہیں لیا، ایکس کی بندش سے متعلق نوٹیفیکیشن تاحال موجود ہے، جبکہ وزارت داخلہ نوٹیفیکیشن کی واپسی کا بیان غلط فہمی کی بنیاد پر جاری ہوا۔ اب دیکھیں یہاں میں نے کہا تھا آپ کے سامنے، اس لیے میں نے بھی درخواست ایک دائر کر دی ہے۔ اس بینچ کے روبرو ایک اور کیس بھی زیر سماعت ہے۔ متضررہ کیس میں اسٹیئرنگ کمیٹی کے قیام کا نوٹیفیکیشن واپس لیا ہے، غلطی سے دونوں کیس مل گئے، اور غلطی سے ایک کیس میں ایکس کی بندش کے متعلق نوٹیفیکیشن واپس لینے کا بیان جاری ہوا۔ یہ انہوں نے حلف نامے دے کر بات آگے کلیئر کر دی ہے۔ ہاں وہ ایک بات تو رہ گئی ہے کہ الیکشن کمیشن یہ ذرائع کہاں سے ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں ذرائع کہاں سے آتے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ تاثر غلط ہے کہ ECB نے ایک بیرسٹر گور کو چیئرمین پاڑے، بھائی کون کہہ رہا ہے کہ چیئرمین PTI تسلیم کرنے کے حوالے سے بات؟ آپ کی کورسپونڈنس ہے، آپ اور کون ہوتے ہیں؟ ابھی جب آپ الیکشن کا عدم قرار دیں گے تب الیکشن ایک ہو گیا ہے، اس کا ایک سرٹیفکیٹ دینا ہے آپ نے، جب تک نہیں سرٹیفکیٹ دیتے تو تب تک تو وہ کہلائیں گے نا۔ ڈیفیکٹو اور ڈیجورے کا پرنسپل ہے، یعنی اگر وزیر اعظم ہو گیا ہے ٹھیک ہے، جب تک وزیر اعظم کو ہٹائیں گے نہیں آپ تو وزیر اعظم تو وزیر اعظم ہے نا جی۔ اور تاحال وہ کہتے ہیں ہم خود مانتے ہیں معاملہ زیر غور ہے، اس حوالے سے کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہو رہا۔ الیکشن کمیشن نے ہمیشہ معاملے کو جلد سے نپٹانے کی کوشش کی ہے، لیکن پاکستان تحریک الیکشن کمیشن کو پتہ نہیں کیا پرابلم ہے، کیا ایشو کیا ہے۔ معاملہ بڑا سیدھا سا ہے، سیدھا ہی جانے دیں بہتری کی طرف، تبھی چیزیں جا سکیں گی، ورنہ حالات آپ کے بس میں نہیں اور عام بندے کے بس میں بھی نہیں ہے۔ جو آئینی ترامیم کرنے جا رہے ہیں ان ترامیم کے حوالے سے آخر میں تو 3-4 باتیں کرتا چلوں۔ ایک تو 3 سال ریٹائرمنٹ کی ایج بڑھانے والا معاملہ ختم کر دیا، اور میں نے اس کی وجہ آپ کو بتائی تھی کہ جسٹس قاضی فیصل چیف جسٹس نہیں رہیں گے، نوٹڈ ڈاؤن، اور مبارک ثانی کیس کو سامنے رکھتے ہوئے مذہبی جماعتیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور اگر مولانا فضل الرحمان اس بات پہ ایگری کر جاتے تو پھر حالات ان کے لیے بہت ہونے تھے، مذہبی جماعتوں میں بہت لیدیں ہونی تھی، اس لیے وہ تو سوال ہی پیدا۔ ایک ہائی کورٹ سے دوسرے ہائی کورٹ میں جج ٹرانسفر کرنے کے حوالے سے وہ تو بات آپ کے سامنے اب آ چکی ہے، وہ تو کرنے جا رہے ہیں، وہ تو کر رہے ہیں، اور وہ ساری بات پھر ایک کانسٹیٹیوشن کوڈ بنانے کی آئین کے آرٹیکل، کانسٹیٹیوشن کوڈ آلریڈی آرٹیکل 184(3) کا سپریم کورٹ کو آپ ڈیوائڈ نہیں کر سکتے،
سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ کر ہی نہیں سکتے. آرٹیکل 119 اور 184(3) کی جورسڈکشن موجود ہے. اپیلیں اگر کرنی ہے تو اپیل کی ریمیڈیز آلریڈی اویلیبل ہے. قانون فراہم کرتا ہے. آرٹیکل 185 اگر آ جائے تو وہ اپیل کی ریمیڈی دیتا ہے. تو اب اس کے علاوہ آرٹیکل 17 میں ترمیم کرنے کی، پارٹی بین کرنے کے حوالے سے، آرٹیکل 6 کے حوالے سے باتیں آ رہی ہیں کہ اگر ماشاء اللہ لگانا ہے تو کس طرح اس سارے معاملے کو دیکھنا ہے. تو یہ وہ ساری ترامیم ہے. یہ ترامیم میں اعلان کہتا ہوں، میں چیلنج کروں گا. اجازت جاتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.